بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں شادی ہال کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے اندر سے اٹھنے والی لذیذ کھانے کی مہک میری بھوک کو شدت سے جگا رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے گوشت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ پورا ہال خالی تھا، صرف اس میں سے برتن سمیٹے جا رہے تھے۔ تبھی ایک لمبا چوڑا کاٹن کا سوٹ پہنے شخص باہر آیا۔ حلیے سے ہی غریب و مسکین نظر آ رہی تھی، اسی لیے وہ میرے پاس آ کر رکا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیوں کھڑی ہے یہاں، کھانا چاہیے کیا؟ میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگی کہ سیٹھ صاحب بڑے دن سے بھوکی ہوں، ڈھنگ کا کھانا تک نہیں کھایا، کیا مجھے یہاں سے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا کھانا مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے تجھے کام کرنا پڑے گا، تو بدلے میں چاہے جتنا کھانا کھا لینا۔ پھر میں نے اس آدمی کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے بدلے میں یہ لذیذ کھانا دے دینا۔ پھر سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر جا، دیکھ پورے ہال میں کس قدر گندا کچرا بھرا پڑا ہے، تو نے پورے ہال کی صفائی کرنی ہے۔ سیٹھ نے جو مجھے کام بتایا تھا وہ اس قدر مشکل بھی نہ تھا۔ میں فوراً ہی تیار ہو گئی اور میں نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر پورا ہال چمکا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیٹھ نے جب پورا ہال دیکھا تو وہ حیران تھا، کہنے لگا کہ تو نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی صفائی تو میرے یہ 4 لڑکے بھی مل کر نہیں کرتے۔ وہ دیکھو سامنے بریانی اور قورمے کی ڈش رکھی ہے، ساتھ ہی نان کا پیکٹ بھی پڑا ہے، جا کر کھا لو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر چلی جانا۔ اور سن، اگر تجھے ایسا کھانا روز چاہیے تو تو روز اس ہال کی صفائی کرنے کے لیے آنا ہوگا، بدلے میں تجھے شادیوں سے بچا ہوا لذیذ کھانا دیا کروں گا۔ میں فوراً ہی تیار ہو گئی، میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اتنا ڈھیر سارا لذیذ کھانا نہ صرف میں نے پیٹ بھر کر کھایا بلکہ بچا ہوا کھانا میں اماں اور چھوٹی بہن بھائیوں کے لیے بھی لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں وہ کھانا گھر لے کے گئی تو ہیرا، احمد اور بسمہ دوڑتے ہوئے آئے، شاید انہیں پہلے ہی کھانے کی خوشبو آ گئی تھی۔ اماں بستر پر پڑی تھیں، وہ تو بیچاری اٹھ بھی نہیں سکتی تھیں، بیماری نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر سب سے پہلے میں نے ایک تھالی میں بہن بھائیوں کو کھانا نکال کر دیا، پھر ایک پلیٹ میں اماں کے لیے کھانا نکالا اور انہیں کھلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میرا تعلق ایسے غریب گھرانے سے تھا جہاں پر 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی 2 دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں فاقہ ہی رہتا تھا۔ ابا فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے لیکن وہ بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مجھ سمیت میرے 4 بہن بھائی تھے۔ اماں جب تک ٹھیک رہی ہم 4 بہن بھائیوں کو کام کر کر کے پالتی رہی۔ وہ دکان پر جا کر دکانداروں سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدتی اور ان کو سڑک پر کھڑی ہو کر بیچ دیتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی اماں کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے جا لگی۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ بھلے سے ہی ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے لیکن خوبصورتی ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ ہم ایسے خاندان میں سے تھے جن کا رنگ بہت سفید ہوا کرتا تھا، اور اتفاق سے اماں کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ یوں خوبصورتی مجھے اماں کی وجہ سے وراثت میں ملی تھی۔ اب اماں بیمار ہوئی تو میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کی عمریں تو انتہائی کم تھی، گھر چلانے کے لیے کسی کو تو کام کرنا تھا، اسی لیے میں بھی سڑک پر کھڑی ہو کر کبھی گجرے وغیرہ بیچتی تو کبھی غبارے۔ چند 100 روپے میرے ہاتھ لگتے، انہی سے گھر میں کھانا پک جایا کرتا تھا۔ میں جب باہر سڑک پر نکلتی تو لوگ بڑے غور سے میری شکل دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تو اپنے ہاتھوں اور چہرے پر کالک مل کے جایا کر، کہیں کوئی تجھے ایسا ویسا نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں اماں کے کہنے پر میں اپنے چہرے پر ڈھیر ساری کالک مل کر پھر گھر سے نکلتی تھی۔ اس طرح میں لوگوں کی نظروں میں ایک بدصورت لڑکی بن جایا کرتی تھی۔ میں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا وہی بہت تھا، لیکن میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تو اسکول میں پڑھا سکتی، لیکن اگر میں کہیں کام بھی کرتی تو اس کے لیے کسی ہنر یا تعلیم کی ضرورت ہونی تھی، لیکن میرے پاس نہ ہنر تھا نہ ہی تعلیم۔ جیسے تیسے گھر کے حالات چل رہے تھے۔ اب اس شادی ہال کے سیٹھ نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت ہال تھا، میں روزانہ ہی وہاں پر شادیاں ہوتے دیکھتی تھی اور حسرت سے سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو میں بھی ایسے دلہن بنوں گی، مجھے بھی کوئی نہ کوئی بیاہنے ضرور آئے گا۔
میرا کام چونکہ شادی کے بعد ہونے والے ہال میں کچرے کی صفائی کرنا تھا، اسی لیے مجھے اکثر رات گئے کام پر جانا پڑتا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، کھانے پینے کی مصیبت تو ختم ہو گئی، اور صفائی ستھرائی کے لیے سیٹھ نے مجھے ماہانہ تنخواہ دینے کا بھی وعدہ کر رکھا تھا۔ اب جب بہن بھائیوں کے پیٹ بھرنے لگے تو میرے چہرے پر بھی رونق رہنے لگی۔ میں خوش تھی کہ وہ کھانا کھا کر وہ لوگ نہایت خوش دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ لذیذ ہوتا تھا، دوسرا یہ کہ گوشت کھانا ہم جیسے غریبوں کی اوقات نہ تھی۔ شادی ہال میں اکثر خوبصورت لباس پہنے دلہن آتی اور روتے ہوئے اس ہال سے رخصت ہو جاتی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے شادی ہال میں پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں بمشکل اماں کو دوائی دے کر سلانے لگی، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے نکل پڑی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو آج معمول سے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ابھی تک ہال میں شادی چل رہی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ 12 بجے کے بعد شادی شروع ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تو بارات تک نہ آئی تھی۔ میں بھی وہیں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا حلیہ بھی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے، اسی لیے میں شرمندگی کے مارے ایسی جگہ پر چھپی تھی جہاں پر کسی کی میرے اوپر نظر نہ پڑ سکے۔ وہ شادی ہال میں موجود ایک چھوٹا سا روم تھا جہاں پر اکثر دلہنیں وغیرہ بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ابھی دلہن آئے گی اور وہ لوگ مجھے اس کمرے سے نکال باہر کریں گے۔ ابھی بھی میں وہیں بیٹھی مہمانوں کی آوازیں سن رہی تھی کہ اچانک خوبصورت سا لال جوڑا پہنے دلہن اندر آئی۔ وہ اکیلی ہی تھی اور نہایت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار ماتھے سے پسینہ پونچھتی، جھانک کر دروازے کی طرف دیکھتی۔ میں دروازے کے پیچھے ہی تو چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ تھوڑی حیران سی نظر آئی۔ اس کی نظر اپنے اوپر محسوس کر کے میں بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ میڈم جی معاف کر دیں، میں بس غلطی سے آج دیر سے آئی تھی تو اسی لیے یہاں آ کر چھپ گئی تھی۔ میں اس شادی ہال کی ملازمہ ہوں، یہاں کی صفائی کرتی ہوں۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی کیا نام ہے تمہارا؟ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو میں اس لڑکی کو کہنے لگی کہ میڈم صاحبہ میرا نام ہینا ہے۔ بھلا میری جیسی غریب لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں کام کرتی ہوں۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر چمک آئی ہو۔ وہ میرے پاس آئی اور رازداری سے مجھے کہنے لگی کہ میرا نام بھی ہنا ہے، اگر تم ابھی اور اسی وقت شادی کرنا چاہو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ دیکھو آج میری شادی ہے اور میں یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میری شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ یہ لو، یہ انتہائی قیمتی زیورات ہیں، جلدی سے تم انہیں پہن لو اور میری شادی کا جوڑا پہن کر یہاں بیٹھ جانا۔ تم یہاں گھونگھٹ نکال کر بیٹھو گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ دلہن کون ہے، اور میں اس شادی ہال سے چھپ کر نکل کر چلی جاؤں گی۔ اس میڈم کی باتیں سن کر تو میں حیران تھی، بھلا وہ ایسے کیسے میں کسی کی جگہ پر دلہن بن کر بیٹھ سکتی تھی؟ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو شاید جان سے مار دیتا۔ میں نے اسے انکار کرنا چاہا، لیکن اب وہ میرے ساتھ زبردستی پر اتر آئی تھی۔ اس نے زبردستی مجھے گہنوں سے سجایا، دلہن کا لباس میرے جسم پر پہنا دیا۔ اس لڑکی نے میرے میلے کپڑے خود پہن لیے۔ اب میں گھونگھٹ نکالے یوں دلہن کے لباس میں اس لڑکی کی جگہ پر بیٹھ گئی اور وہ چھپکے سے اس ہال سے نکل گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں دلہن بننے کی خواہش دبی ہوئی تھی، اور اپنی اسی دبی ہوئی خواہش کی وجہ سے آج میں اس لڑکی کی جگہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ تبھی 2 عورتیں اندر آئیں، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگیں کہ چلو ہنا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو کہنا چاہتی تھی کہ جس ہنا کی شادی آج ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ مجھے دلہن بنا کر چلی گئی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور میں دبکی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ہاں کر دی۔ یوں میں ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکی تھی۔ میرا بڑا سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ تبھی کسی عورت نے آ کر میرے کان کے پاس سرگوشی کی
کہ چلو کھڑی ہو جاؤ، رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے انجان دلہا کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، لیکن اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں اس دلہے کے ساتھ رخصت ہو گئی تو کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گی، اور جب ان کے اوپر یہ حقیقت کھلے گی کہ ان کی دلہن بدل چکی ہے تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گئی اور میں نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن وہ بجائے حیران ہوتے میں ان سب کو دیکھ کر گہرے سناٹے میں چلی گئی، کیونکہ اس شادی ہال میں موجود انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ عجیب و غریب سے پہناوے، ہیبت ناک کالی شکلوں والے انسان نہیں تھے بلکہ وہ کوئی جنات لگ رہے تھے۔ مردوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں دیے روشن تھے۔ اب وہ مجھے دیکھ کر آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ پھر ایک خوفناک شکل والی عورت میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ اے آدم زادی، تو یہاں کیسے؟ تو ایک بدصورت لڑکی معلوم ہوتی ہے، ہماری دلہن تو بہت خوبصورت تھی۔ میں ان کے منہ سے یہ عجیب سی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میری نظر اپنے برابر کھڑے اس دلہے پر پڑی جو مجھے بڑی قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ میں انہیں اٹک اٹک کر کہنے لگی کہ وہ لڑکی ان سے شادی پر راضی نہیں تھی، اسی لیے اس نے زبردستی مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ وہ دلہا طیش میں آ گیا، غصے سے چلانے لگا کہ اتنی بدصورت لڑکی، وہ بھی میری بیوی، مجھے ہرگز یہ منظور نہیں، اور ایسے جیسے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سب لوگ اس کے پاس آئے، اس سے کہنے لگے کہ چونکہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو اس لیے تم اس شادی کو توڑ نہیں سکتے ہو، اب یہی تمہاری بیوی ہے۔ اب اس عجیب سے دلہے نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے دھکا دے کر کہا، تمہیں اتنا شوق تھا شادی کا تو یہ حقیقت جان لو کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ جن ذات ہیں۔ اب تم مجھ سے شادی کر کے ایک جن ذات کی بیوی بن چکی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے گلے سے وہ سارا زیور نوچ کر اتارا، دوپٹہ بھی اتار کر ان کے قدموں میں پھینک دیا۔ ان سب سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کرتا ہے، میں ہرگز اس شادی کو نہیں مانتی کیونکہ میں ایک انسان ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے زبردستی دلہن بنا کر اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس شادی ہال سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور بنا دوپٹے کے سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ سارے لوگ جو سڑک پر موجود تھے وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ دلہن کے لباس میں ملبوس یہ لڑکی کیوں ایسے بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں دکھ گئے۔ جیسے ہی میں گھر میں گئی تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی رو رہے تھے اور وہ اماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کو دیکھا تو میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ اماں مر چکی تھیں اور یہ صدمہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آج مجھ پر دو ظلم ہو چکے تھے، ایک تو میرا نکاح ایک جن ذات کے ساتھ ہو گیا تھا اور دوسری طرف میری جان سے عزیز ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے کپڑے بدلنے کا ہوش بھی نہ تھا۔ میں اسی لال رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس اماں کی چارپائی کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ پھر محلے کے چند لوگ آئے، انہوں نے اماں کے کفن دفن کا بندوبست کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب اماں رخصت ہو گئیں تو میں نے عورتوں کی سرگوشیاں سن لی تھیں جو میرے بارے میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ یہ دیکھو ہنا کیسے شادی کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے، ایسا لگتا ہے اس کی ماں اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر کے مری ہے۔ اچھا ہے، چلو اس غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی تو ہوگا۔ میں ان عورتوں کی سب باتیں سن رہی تھی لیکن میں چپ چاپ روتی رہی۔ 3 دن تک تو محلے والوں کا آنا جانا رہا، پھر ہم بہن بھائی اکیلے رہ گئے یہ سب دکھ جھیلنے کے لیے۔ میں جب اس وقت کو یاد کرتی تو رونے بیٹھ جاتی کہ کہیں وہ جنات یہاں نہ آ جائیں اور مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلے جائیں۔ چوتھے دن پھر میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بہن بھائی حسرت سے میری شکل دیکھ رہے تھے اور ننھے احمد کو تو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی تھی۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔
میرے قدم نہ جانے کیوں خود بخود اسی شادی ہال کی طرف اٹھ رہے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے مایوسی سی ہوئی کہ شادی ہال کے گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی ہو کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں۔ مجھے ہر حال میں گھر کھانا لے کر جانا تھا، ورنہ چھوٹے بہن بھائیوں کا مایوس چہرہ میں دیکھ نہ پاتی۔ وہیں کھڑے کھڑے مجھے رات کے 12 بج گئے۔ تبھی اچانک شادی ہال کا مالک آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہی سیٹ تھا جس نے مجھے شادی ہال میں کام پر رکھا تھا۔ پھر اس نے تالا کھولا اور ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں ہال کے اندر گئی تو میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے، کیونکہ وہاں شادی کی ایک شاندار تقریب چل رہی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ شادی کی آواز تک باہر نہ آ جا رہی تھی، اور میرے سامنے ہال کے مالک نے اس شادی ہال کا دروازہ کھولا تھا۔ پھر میں چاروں طرف گھوم پھر کر اسی سیٹ کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک جگہ بہت ساری دیگیں رکھی تھیں، وہ سیٹ انہی کے پاس کھڑا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس سے لجاجت سے کہنے لگی، سیٹ صاحب، میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، مجھے ان کے لیے کھانا چاہیے، کیا آپ تھوڑا سا کھانا دے سکتے ہیں؟ لیکن آج اس سیٹ کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اس ہال پر کام پر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ تم نے اس مخلوق کو ناراض کیا ہے جس کی وجہ سے میرا یہ شادی ہال چل رہا ہے۔ میں نہ سمجھی سے اس سیٹ کی ساری بات سن رہی تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں سیٹ صاحب، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ شاید تم نہیں جانتی، کچھ سالوں پہلے تک میرا یہ شادی ہال اس وجہ سے بند ہو گیا تھا کہ اس شادی ہال میں ہونے والی شادی انتہائی بد نصیب ہوتی ہے، اور جو لڑکی یہاں دلہن بنتی ہے وہ یا تو مر جاتی ہے یا پھر اسے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک بار لوگوں کی بھری ہوئی بس اس شادی ہال میں بارات لے کر آ رہی تھی، تو اس بس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب سے یہاں پر کوئی شادی نہ رچاتا تھا۔ لیکن ایک بار جب میں یہاں پر مایوس بیٹھا تھا، 12 بجے کے بعد ایک لمبا چوڑا آدمی میرے پاس آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا تعلق آپ لوگوں کی دنیا سے نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنے جن زادے اور جن زادیوں کی شادی اسی شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کا ہال بہت پسند آیا ہے۔ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے، بدلے میں آپ نے 12 بجے کے بعد ہماری شادیاں یہاں پر کروانا ہوں گی۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے تو میں نہایت خوش ہو گیا، اور یوں میرا کام چل نکلا۔ باہر سے اس شادی ہال پر تالا لگا ہوتا ہے، لیکن اندر جنات کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تمہیں غریب سمجھ کر نوکری دی تھی، لیکن تم نے خود اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی۔ بھلا تمہیں اس جن زادی کی باتوں میں آ کر دلہن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو اب جنات مجھ سے ناراض ہو گئے، اور وہ کہیں یہاں پر شادیاں کرنا بند نہ کر دیں۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں ہکا بکا سی اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر میں اس سیٹ سے کہنے لگی، میں ان جنات سے معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ مجھے کام سے نہ نکالیں، کیونکہ یہ کام کرنا میری بہت مجبوری ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی 2 دن سے بھوکے گھر پر بیٹھے ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر شادی ہال کا مالک مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں کھانا دوں گا کہ اگر تم ان جنات سے معافی مانگ لو جن کو تم نے ناراض کیا ہے، اگر وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر تم روزانہ کام پر آ سکتی ہو، اور یہاں سے ویسے ہی کھانا لے کر جا سکتی ہو جیسے پہلے لے کر جایا کرتی تھی۔ میں نے بدل ناخواستہ حامی بھر لی، کیونکہ مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت تھی، اور اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر قورمہ، بریانی اور گرم گرم نان پلے میں لے کر میں خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ وقتی طور پر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس شادی ہال کے سیٹ سے کیا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ دوسرے دن میں اپنے وعدے کے مطابق رات کے 12 بجے اسی سیٹ سے ملنے جا رہی تھی۔ پھر میں اسے جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان جنات کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر وہ سیٹ کہنے لگا کہ زیادہ تو مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن اس علاقے کی پرانی گلی جس کے سارے مکان خالی ہیں، اکثر علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پوری گلی انہی جنات کے قبضے میں ہے۔ اس سیٹ کی بات سن کر تو میں تھرا کر رہ گئی۔
کیونکہ وہ گلی انتہائی خوفناک اور دہشت کی علامت تھی۔ وہاں تو کوئی بھی نہ جاتا تھا کیونکہ وہ مکان انتہائی پرانے تھے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی۔ رات کے وقت تو دور کی بات ہے، وہاں تو دن کے وقت بھی کوئی گزرتا بھی نہ تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کروں تو کروں کیا۔ جب تک میں ان ناراض جنات کو نہ منا لیتی تو وہ شادی ہال کا مالک مجھے کسی طور پر بھی نوکری نہ دیتا۔ اب میں بادل نخواستہ اسی گلی کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا اور میرے قدم اسی گلی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گلیوں میں آوارہ کتے بھی ارد گرد سے گزر کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس گلی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو ایک کالے رنگ کی خوفناک بلی میرے آگے سے گزر کر تیزی سے بھاگی تھی۔ اس کالی بلی کو دیکھ کر ایک آوارہ کتا انتہائی تیز بھونکنے لگا۔ ہوا کی سنسناہٹ سے میرے جسم پر کپ کپی سی ہو رہی تھی۔ انتہائی سناٹا اور خوف کا ماحول تھا۔ جبھی میں نے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر اچانک بدلا تھا۔ اب وہ ایک گھر نہیں بلکہ ایک بڑا سا محل لگ رہا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں دیے روشن تھے، اور ایک کمرے کا دروازہ کبھی بند ہوتا تو کبھی خود بخود کھل رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں گئی تو اچانک میری نظر ایک کرسی پر گئی جو ہل رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب ایک دھوئیں کا مرغولا سا ابھرا اور اس کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں کرسی کی پشت کی طرف کھڑی تھی۔ اچانک کرسی گھومی اور وہ بیٹھا ہوا شخص نظر آنے لگا۔ پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ یہ وہی جن ذات تھا جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اب وہ لال انگارہ آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ تھا۔ میں نے اس کی بہت قیمتی چیز اس سے چھین لی تھی۔ پھر میں اس سے اٹک اٹک کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کرتے، میں نے نہ سمجھی میں یہ سب کیا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ جن زادی مجھے دلہن کا لباس زبردستی پہنا کر چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی اور اس شادی کے لیے اسے زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی جبھی وہ اس شادی ہال سے بھاگ کر چلی گئی تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ انتہائی غصے سے کھڑا ہو گیا اور پھر اتنی زوردار انداز میں گرجنے لگا کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ وہ مجھے غصے سے کہہ رہا تھا کہ اس جن زادی نے ہی مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے یوں دھوکہ دے کر دوسرے قبیلے کے جن زاد کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ تمہاری وجہ سے ہی یہ حقیقت مجھ پر بعد میں کھلی۔ اب تم ہی اس جن زادی کو واپس آنے پر مجبور کرو گی، اور جو عمل میں تم سے کرنے کے لیے کہوں گا تم نے وہ عمل ہر حال میں کرنا ہوگا۔ یہ عمل خطرناک ہے، یاد رکھنا، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس جن زادی کو ہر حال میں واپس لانا ہوگا۔ اس نے ہمارے قبیلے کے جنات سے بغاوت کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سارے عملیات کی طاقت دوسرے قبیلے کے جنات کو بتا دے، تمہیں اسے واپس بلانا ہوگا۔ اس جن ذات کی یہ بات سن کر تو میں بری طرح دہشت زدہ ہو گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، بھلا میں کیسے اس جن زادی کو واپس لا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ میں ایک ان پڑھ جاہل غریب لڑکی ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے ان سب چیزوں کے لیے مجبور نہ کریں مجبور۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن وہ جن ذات کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب تک تم یہ عمل کرو گی تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، ان تک کھانا پہنچانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اس قبیلے کی سب سے خوبصورت جن زادی کایا میرے ہاتھ سے نکل گئی، اسی لیے تمہیں اب یہ عمل ہر حال میں کرنا ہوگا۔ میں بے بس اور خاموش تھی۔ پھر دھیمے لہجے میں اس کے ساتھ کہنے لگی کہ آخر مجھے کرنا کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ اماوس کی کالی رات کو میں ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جن زادی کایا کا پتلا بنا کر اس پر ایک خطرناک عمل کروں گا۔ یہ عمل میں 3 دفعہ کروں گا، اور وہ بھی 3 مختلف پتلوں کے اوپر۔
تم نے ان پتلوں کو لے جا کر الگ الگ یہاں سے دور ایک پرانے قبرستان میں قبروں میں دفن کرنا ہوگا، جو نہایت بوسیدہ اور پرانی ہوں گی، جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے صرف انسان کر سکتے ہیں، اسی لیے تم میرا یہ کام کرو گی۔ اب میں منہ پر ہاتھ رکھ کر دہشت سے اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا میرے جیسی کمزور اور کم عمر لڑکی یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ پھر وہ مجھ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اب تم جاؤ، ٹھیک 2 دن کے بعد تمہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا۔ اگر تم نہ آئی تو میں خود تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور پھر تمہارے بہن بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کر لوں گا۔ یہ سب کہہ کر اب وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب جیسے ہی میں اس کھنڈر سے نکلی تو وہ ایک دم سے پرانے گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جب میں اس آسیب زدہ گلی سے باہر نکل رہی تھی تو اس علاقے کے چوکی دار نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ اس سے نظر بچا کر میں فوراً ہی اس گلی سے نکل آئی تھی۔ نہ جانے وہ جن زادہ اس جن زادی کایا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن میں گھر پر ہی تھی اور اب مجھے جن زادے کی طرف سے بلاوے کا انتظار کرنا تھا۔ اچانک ہی گھر کا دروازہ بجا۔ جب میں دروازہ کھولنے گئی تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کالی چادر میں ملبوس ایک شخص منہ چھپا کر گیٹ پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا جس میں لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے عجیب سے ناراض سے انداز میں مجھے دیکھا اور تھال میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تھا۔ میں نے اس کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیا۔ وہ سب مزے لے لے کر اسے کھا رہے تھے۔ پھر دوسرے دن میری آدھی رات کو آنکھ کھلی جب مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی، چلو آؤ میرے پاس، تمہارا وقت ہو گیا ہے میرے لیے عمل کرنے کا۔ اب میں کسی مدہوش انسان کی طرح اٹھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کی گلی میں حسب معمول سناٹا چھایا ہوا تھا جو مزید دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں چوکی دار کی نظروں سے بچ کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اس دن جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے میں بہت خائف ہو گئی تھی۔ یوں تو ہمارے کتے ہر گلی میں پھرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جس گلی میں وہ جنات رہتے تھے وہاں پر ایک بھی آوارہ کتا نہ نظر آتا تھا۔ اب میں اسی کھنڈر نما مکان میں پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے منظر بدلا۔ اب وہی کالی سیاہ رات میں جن زادہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں ڈرتے کانپتے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، آج اماوس کی کالی رات ہے۔ آج کی رات میں یہ عمل کر چکا ہوں، بس تمہیں اس پتلے کو لے جا کر پرانے قبرستان کی کسی پرانی قبر میں دفنانا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، تم نے کسی قبر کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ جو پہلے سے ہی خراب قبر ہو یا جس کا منہ کھلا ہوا ہو، تم نے صرف اسی میں جا کر اسے ڈال دینا ہے۔ اب میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پتلا لے لیا تھا اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ مجھے آج اپنا آپ بہت برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بھی مجبوری تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو پالنا تھا۔ یہی سوچ کر اب میں دبے پاؤں سے پرانے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ قبرستان کا منظر میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ وہاں پر عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ قبرستان کا گورکن ایک چارپائی پر بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی قبروں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ نہ جانے وہاں کیا کر رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے ایک پیڑ کے نیچے چھپ گئی۔ جیسے ہی میں اس سے چھپنا چاہتی تھی ایسے ہی وہ چاروں طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے بھی کسی کا خوف تھا۔ کافی دیر تک وہ تخریب کاری کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اب میں بھی اس پیڑ کے نیچے سے نکلی اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھنے لگی کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اس پتلے کو دفن کر سکوں۔ اچانک میری نظر وہاں پر پڑی جہاں وہ عورت بیٹھی تھی۔ مجھے وہاں ایک بڑا سا کھڈا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ عورت وہاں کیا کر کے گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی بھی قبر میں اس پتلے کو دفنانے سے بہتر ہے کہ میں کوئی کھڈا کھود کر اسے یہیں پر دفنا دیتی ہوں
اب میں نے جلدی سے ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا اور اس کو وہیں دفن کر کے وہاں سے بھاگنے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ٹانگوں پر بھی بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل میں اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر تک لے کر آئی تھی۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی بہت غلط کام کر کے آئی ہوں۔ دوسرے دن میں یوں ہی بستر پر پڑی رہی۔ آج پھر مجھے اسی جن زادے کے پاس جانا تھا۔ سارا دن میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ دوپہر کا وقت تھا، تبھی اچانک گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ بسما نے دروازہ کھولا۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک تھال تھا جس میں مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسی جن زادے نے بھجوائے تھے۔ جب تک اس کا کام نہ ہو جاتا اس نے ایسے ہی ہم پر مہربانی کرنی تھی۔ لیکن میں یہ بھی سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اس نے مجھے اس پتلے کو کسی قبر میں دفن کرنے کو کہا تھا، جبکہ میں نے اسے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں اس کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ پھر اچانک ہی محلے میں شور سا ہونے لگا۔ میں بھی دروازے کے قریب چھپ کر لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ سبھی محلے میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک آدمی غصے سے کہہ رہا تھا کہ کون ہے ایسا شخص جو قبرستان میں جا کر قبروں کو کھود کر ان کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ میرے تو مانو بدن میں کاٹو تو لہو نہیں کے مصادق بری حالت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں اسی عورت کا خیال آیا جو کل رات کو میرے سامنے یہی حرکت کر رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے کسی قبر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس عورت کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی۔ پھر دوسرے دن میں اسی جن زادے کے مکان کی طرف چلی گئی۔ وہ مجھ سے خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بظاہر تو تم ایک آدم زادی ہو، لیکن چونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو اسی لیے ابھی بھی تم میری بیوی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے پتلا لیا اور اپنا رخ اسی قبرستان کی طرف کر لیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کسی کے قدموں کی آواز میں بآسانی اپنے پیچھے سن سکتی تھی۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کام کرتی، آج پھر وہی عورت اپنا کام کر رہی تھی۔ آج میں اس کی شکل دیکھ لینا چاہتی تھی تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ کون ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ جتنی دیر تک وہ اس قبرستان میں موجود رہی میں وہیں پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی۔ اچانک ہی اس کی کالی چادر چہرے سے ہٹی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ خالہ روبینہ تھی جو اسی محلے میں رہا کرتی تھی جہاں پر ہمارا گھر تھا۔ لیکن آخر وہ یہاں کیا کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ اب وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی اور مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ جیسے ہی میں زمین پر بیٹھی تو مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، دیکھو یہ مت کرو۔ میں نے دائیں بائیں سر اٹھا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ جلدی جلدی الٹا سیدھا کھڈا کھودا اور اس میں پتلے کو وہیں پھینک کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سہمے ہوئے دل اور لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ چلی آ رہی تھی کہ اچانک چوکی دار نے مجھے گلی میں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بڑی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بیچ راستے میں روک لیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو لڑکی؟ میں اس کے سامنے ہکلا کر بولنے لگی کہ چچا میں تو یہاں سے تھوڑی دور ایک شادی ہال میں کام کرتی ہوں، میں اس وقت وہیں سے آ رہی ہوں۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے صاف شک دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں چپ چاپ نظر جھکا کر وہاں سے گزرتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ ابھی میں سوئی بھی نہ تھی کہ اچانک مجھے اپنی چارپائی کے پاس کھڑا ہوا کسی کا وجود محسوس ہوا۔ وہ عورت کالا برقع پہن کر میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر سے برقع ہٹا دیا جس میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ وہی جن زادی تھی جس نے زبردستی مجھے دلہن بنا کر اپنے ہونے والے دلہا سے میری شادی کروا دی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی آج اتنی پریشانیوں کا شکار تھی اور مجھے وہ کام کرنے پڑ رہے تھے جنہیں میں ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ جن زادی میرے قریب آئی، مجھے کہنے لگی کہ دیکھو مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اس شیطانی صفت جن زادے سے جان چھڑانے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تھا، اسی لیے میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اب میں نے دوسرے جن زادے سے شادی کر لی ہے
اور میں اپنی زندگی میں نہایت خوش ہوں، لیکن تم جو کام کر رہی ہو مجھے اس کام سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تم مجھے کیا نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اسی جن زادے کو فائدہ ہوگا اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ پھر میں اس جن زادی کو کہنے لگی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ تبھی وہ جن زادی کہنے لگی کہ وہ تمہیں ہرگز جان سے نہیں مارے گا، اگر تم یہ کام کرنا بند کر دو گی تو میں تمہارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی رہوں گی۔ اور وہ جن زادہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ میری طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ تمہارے ذریعے جو بھی کام کروا رہا ہے اس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور میرے جسم کی تمام طاقتیں اس کو مل جائیں گی۔ اگر تم اس کو کمزور کرنا چاہتی ہو تو جو پتلے تم نے دفنائے ہیں انہیں جلا کر راکھ کر دو، تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ مجھے کسی بھی طرح کمزور کر کے واپس اسی قبیلے میں لانا چاہتا ہے جو کہ شیطانی جنات سے بھرا پڑا ہے۔ جس قبیلے میں میری شادی ہوئی ہے وہ ایک نیک جنات کا قبیلہ ہے، اور میں اپنی زندگی میں نہایت خوش ہوں، لیکن ہمارے قبیلے کے جنات بہت خون خرابہ کرنے والے اور ہنگامہ خیز فطرت کے مالک ہیں۔ وہ کسی بھی انسان یا جنات کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، اسی لیے آج تم میرا ساتھ دو اور ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی، بلکہ تمہارے بہن بھائیوں سمیت تمہارا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اگر تم نے یہ سب کام بند کر دیا تو میں تمہیں اتنا بڑا انعام دوں گی کہ تمہاری ساری زندگی کے لیے وہ انعام کافی ہوگا۔ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس جن زادی کی باتیں سن کر میں نہایت پریشان ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ جن زادی تھی جس کے چہرے پر روشنی پھوٹ رہی تھی، اور دوسری طرف وہ عیار جن زادہ تھا جس کے ارادے بھی مجھے مکروا محسوس ہوتے تھے۔ پھر میں نے ہمت پکڑی، میں نے اسی جن زادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری بات سن کر نہایت خوش تھی، مجھے دعائیں دینے لگی کہ تم بلا شبہ ایک نیک لڑکی ہو۔ کل تیسرا اور آخری دن تھا، مجھے ان پتلوں کو جلا کر خاک میں ملا دینا تھا، لیکن اس بات کا میں جن ذات کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا کہ جب میرا کام ہو جائے گا تو تم میری طرف سے آزاد ہو، اب تم بھلے کہیں بھی کام کاج کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اب میرا رخ اسی قبرستان کی طرف تھا۔ آج میں اپنا کام کرنے کے لیے تھوڑا جلدی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ عورت آج پھر مجھ سے پہلے نہ موجود ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ اب جلدی جلدی میں نے ان پتلوں کو تلاش کر کے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور ماچس سے ان کو آگ لگا دی۔ میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان چیخوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جانب سے وہی عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اب وہ بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی اور میں چپکے سے دوسری طرف سے اسی قبرستان سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو جن زادی میری منتظر تھی۔ وہ مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی آخر تم نے میری بات مان کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اب جیسے ہی صبح کا سورج نکلے گا تو اس جن زادے کی طاقت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ مزید لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ تمہیں اب اس کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو یہ مالا میری طرف سے، تم اپنے گلے میں پہن لو، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اب کسی کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ میں کل پھر تمہارے پاس آؤں گی تمہارا بہت بڑا انعام لے کر۔ جو تم نے میری خاطر یہ کام کیا ہے یہ اسی کا صلہ ہوگا۔ اب وہ جن زادی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ دوسری صبح محلے میں ایک بڑا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسی عورت کو پکڑا ہوا تھا جو کہ قبرستان میں جا کر نہ جانے کیا کرتی رہتی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک خطرناک عمل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہو کے اوپر کوئی جادو کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے روزانہ آدھی رات کو قبرستان جایا کرتی تھی۔ لوگ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ کل رات کو گورکن نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس نے کئی قبروں کو بھی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے لوگ شدید اشتعال میں تھے۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس جن زادی نے مجھے ان سب معاملات سے بچا لیا تھا، کیونکہ اگر مجھے بھی وہاں کوئی دیکھ لیتا تو شاید ایسے ہی لوگ مجھے بے عزت کر رہے ہوتے اور شاید پولیس کے حوالے بھی کر دیتے۔ اب میں تھوڑی بے فکر تھی اور بڑے آرام سے گھر کا کام کاج نمٹا رہی تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی گھر میں کھیل رہے تھے۔
अचानक ही घर का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। वो खूबसूरत रेशमी लिबास में मलबूस थी। उसके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत बैग था। फिर वो अंदर आकर बैठ गई। मेरे छोटे बहन भाई उसे हैरत से देख रहे थे। मैं भी कुछ हैरान थी कि आखिर ये लड़की कौन थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि हैरान मत हो ही ना, मैं वही जिनजाती हूँ जो तुम्हारे सामने रूप बदल कर आई हूँ ताकि तुम मुझसे खौफजदा ना हो जाओ। अब तुम परेशान मत होना, तुमने मेरा काम किया है, इसीलिए हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी और रूप बदल कर तुम्हारे सामने आती रहूँगी। जब भी तुम परेशान हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगी। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी। कहने लगी कि मैं ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, लेकिन बस अपने बहन भाइयों को अच्छे तरीके से पालना चाहती हूँ, इन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। फिर वो मुस्कुराई। कहने लगी कि अब तुम्हें उस शादी हॉल के सेठ के पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है जिसे पाकर तुम अपनी ज़िंदगी बदल लोगी। फिर उसने उस बैग को मेरे हवाले किया। उसमें इतनी ढेर सारी दौलत थी कि उसे देखकर मैं हैरान थी। फिर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस जिनज़ादे का क्या हाल हुआ है। जैसे ही तुमने वो अमल उल्टा कर दिया था तो उस अमल के असरात की वजह से अब वो निहायत कमज़ोर हो चुका है और अपनी ताकत भी खो बैठा है। ना ही वो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करता और ना ही उसका ये अंजाम होता, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो उसी में गिर जाता है। मैं उसे लाख समझाती थी कि बुरे अमाल ना किया करो, मुझे ये फितरत पसंद नहीं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। जब ही तो मैं उससे जान छुड़ाकर भाग गई थी। अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ मौजूद रहूँगी। मैंने ही तुम्हें इस मुश्किल में फंसाया था, अब मैं ही तुम्हें हर मुश्किल से बचाया करूँगी। फिर वो मुस्कुराकर कहते हुए मेरे सामने से गायब हो गई। मेरा दिल आज न जाने क्यों इतना खुश था, शायद इस वजह से कि मैं भी एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और अपनी माँ के बाद अपने बहन भाइयों की अच्छे तरीके से परवरिश करना चाहती थी। मैं मोहल्ले वालों पे हरगिज़ ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया था, इसीलिए उसे बड़े एहतियात से खर्च कर रही थी। फिर मैंने उन तीनों को एक स्कूल में दाखिल करवा दिया और ख़ुद अपने ही घर में एक छोटी सी दुकान खोल ली, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि मैं ये दुकान चलाकर अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। मैं दिल से दुआ करती थी कि वो जिन ज़ाती अपने शौहर के साथ हमेशा खुशियों भरी ज़िंदगी बसर करती रहे, जिस तरह उसने मुझे आज खुशियों से हमकिनार किया था। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।